اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی اعتبار سے آزمایا، کئی طریقے سے امتحان لیا، اور ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کامیاب رہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ بتوں کا گھرانہ، باپ بھی بت پرست، باپ سے دور ہوئے، قوم نے بھی انکار کیا، بادشاہ نمرود نے بھی انکار کیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، وطن سے نکال دیے گئے۔ اللہ نے کافی سال دعاؤں کے بعد جو بچہ پیدا ہوئے، حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ پر چھوڑاؤ جہاں پر کوئی ہریالی نہیں، غیر ذی زرع زمین پر چھوڑاؤ، نہ وہاں پر کوئی انسان ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی کا نظام ہے، کچھ بھی نہیں، ایسی جگہ پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر۔ اکیلی عورت، اکیلے معصوم سے بچے، جہاں پر کوئی نہیں، ذرا سوچے اس وقت کیا گزر رہے ہوں گے۔ پھر جب وہی بچہ کچھ بڑا ہوا، اللہ نے حکم دیا میرے نام پر اپنے محبوب چیز کی قربانی کرو، اور انسان کو میرے بھائیوں سب سے محبوب دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ اپنی اولاد ہے، مال سے بھی زیادہ محبوب اولاد ہے، اولاد کی خاطر انسان سب کچھ کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے خواب میں حکم دیا ابراہیم اپنے محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کرو۔ بلکہ شام سے آئے مکہ مکرمہ، بیوی ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، تیار کرو، اس کو سیر کرانے لے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نہلا دھلا کر بہترین کپڑے پہناتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ شیطان ادھر سے آتا ہے اور بی بی ہاجرہ سے کہتا ہے کہ بی بی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر معصوم بچے کو کہاں لے گئے؟ کہنے لگے ہاں اس کو سیر کرانے لے گئے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں نہیں، اس کو تو ذبح کرنے، اس کو تو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تب تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر محترم، اے اللہ کے نبی، جاتے جاتے مجھے بھی بتا دیتے، جاتے جاتے مجھے بھی کہہ دیتے کہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ جس طرح سے اللہ کا حکم تھا تو میں اور معصوم بچے نے اس جنگل میں، اس پہاڑی علاقے میں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم پر ہم تیار ہو گئے رہنے کے لیے۔ تو آج اگر اللہ کا حکم تھا تو ہمیں کہہ دیتے تو میں خود تیار ہوتی اور میں بھی تمہارے ساتھ جاتی، اور اس وقت جب تم بچے کو ذبح کرتے، جب بچے کی قربانی دیتے تو میں اس وقت بچے کے پیر پکڑ لیتی۔ جب شیطان کی دال وہاں نہ گلی، شیطان پھر دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لختے جگر حضرت اسماعیل کے پاس جاتے، جا کر کہتے بچہ تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہارے باپ تجھے ذبح کرنے، تجھے قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو بہکا رہا ہے تو پھر شیطان سے مارتے ہیں۔ جب وہاں پر دال نہ گلی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر کہتا اے ابراہیم، یہ تو تم نے خواب دیکھا تھا، یہ سچ تھوڑی ہے، یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے، یہ تو تم نے خواب دیکھا تھا۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں حکم دیا تھا، اور یاد رکھیں انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچ ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، ہو بہو وہی ہوتے ہیں، نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، خلیل تھے، سمجھ گئے یہ شیطان ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں ماری ہیں۔ تو وہی 3 مقام ہے جہاں پر آج حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جن کو رمی کہا جاتا ہے،
جمرات کے رمی کیے جاتے ہیں، وہی 3 جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، 7 کنکریاں مینا میں۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لگتے جگر کو ایک اونچی پہاڑ پر چٹان پر بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کر اس سے رائے لیتے ہیں، کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سورہ صافات کے اندر اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہی ہے، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا سوچنے والی بات ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے، مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرے بھائیو اس کی وجہ تفسیر میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جس اولاد کو اللہ سے مانگی تھی کیا وہی اولاد ہے؟ 80 سال تک جو دعائیں کیے تھے، بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر میں جو بیٹے ملے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، یہ الفاظ ہے دعا کے، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اے پروردگار عالم صالح اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صالح بنانا چاہے، یہ نیک اولاد اللہ سے مانگنا چاہے تو اس دعاؤں کا اہتمام کرے، رب حب لی من الصالحین، اس دعا کے ساتھ اللہ سے اولاد مانگے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے رائے لیتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں جو اولاد میں نے اللہ سے مانگی ہے صالح اولاد وہی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اماں بی بی ہاجرہ ہے، جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی، بی بی ہاجرہ کا گود جن کا مدرسہ بنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم ہے اللہ کی جانب سے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے باپ بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی عمر 93 سال ہے، زمین پر لختے جگر جن کی عمر 12 سال ہے، لٹا دیے ہیں، اوندہ لٹا دیے۔ خود جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جان میرے ہاتھ پیر کو باندھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے میں ہاتھ پیر ہلاؤں اور آپ کو تکلیف پہنچے، آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں۔ بیٹا جیسے مشورے دے رہے ہیں باپ ویسا عمل کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا۔ ابا جان امی کو معلوم ہے؟ بیٹا نہیں معلوم۔ ابا جان میرے قمیص کو اتار لیجئے، اتار کر یہ قمیص میری والدہ کو دکھا دیجئے تاکہ اس کو سکون مل جائے، چین مل جائے۔ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، زمین کی طرف منہ کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑیں گے آپ مجھے دیکھیں گے، کہیں اب مجھے دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے اور رحم کی وجہ سے آپ مجھے ذبح کرنا چھوڑ دیں، آپ میری قربانی دینا چھوڑ دیں، اور جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ کر گزریے، اسی لیے آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے زمین کی طرف منہ کر کے۔ ذرا سوچیں میرے بھائی یہ کون ہے؟ 12 سال کا معصوم بچہ، 93 سال کے بوڑھے انسان۔ آخر ہم بھی تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہماری بھی تو اولاد ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بچے اگر ہماری نظر سے دور ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں کسی کے بچے پردیس چلے جائے تو والدین کس طرح سے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے معصوم بچے کی جدائی کو برداشت کیے ہیں اللہ کے حکم کے لیے۔ اللہ کا حکم تھا تو چھوڑ آئے تھے پہاڑی علاقے۔
ہمارے بچے کو اگر بخار آ جائے، ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آج ماں باپ کو چین نہیں آتا، وہ بھی تو 92-93 سال کے بوڑھے انسان ہیں، آج حکم بخار نہیں بلکہ اللہ کے نام پر اسے معصوم 12 سال کے ہیں ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر اس کی قربانی دینا ہے، اللہ کے حکم پر قربان ہے میرے بھائی۔ ایک ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، چاقو چلا رہے، چاقو چلتی نہیں، بار بار تیز کر رہے ہیں، چاقو چلتی نہیں، اللہ کا حکم ہوا اے چاقو چلنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ بیٹے کے گلے پر چاقو چلا دو، لیکن ادھر چاقو کو حکم ہے چاقو چلنا نہیں ہے، زور سے پھینک دیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ چاقو میں سے آواز ہے، اے ابراہیم، جس اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے مجھے ناک کٹنے کا حکم دیا ہے، تم بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ ابا جان کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے کسی تقریر میں سنا تھا، کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بیٹے سے پوچھا تھا، بیٹا اگر آپ کو میں ذبح کروں گا معلوم ہے کیا ہوگا؟ آپ مر جائیں گے، آپ قتل ہو جائیں گے، آپ کے گردن کٹ جائے گی۔ تو اس وقت جواب دیا تھا، ابا جان معلوم ہے میں مر جاؤں گا، میں ذبح ہو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا اللہ کے نام پر، لیکن دنیا چھوٹے گی، معلوم ہے مجھے دنیا چھوٹے گی بدلے میں جنت ملیں گے، ابا چھوٹیں گے بدلے میں ربا ملیں گے۔ کیا پیارا جملہ ہے میرے بھائی۔ زمین پر لٹا دیے ہیں اور چھری کو زور لگا کر جو ہے نا چلانے کی کوشش کرتے لیکن کٹتی نہیں ہے۔ ادھر آسمان کے سارے فرشتے کانپ رہے تھے، آسمان کے سارے فرشتے رو رہے تھے، کہ اس لیے کہ آسمان کے فرشتوں نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، آسمان کے فرشتوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، جب سے انسان کا وجود آیا ہے، جب سے انسان بنائے گئے ہیں، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی باپ نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اسی لیے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جنت سے مینڈے کو دے کر بھیجتے ہیں، اے جبرائیل یہ مینڈے لے جاؤ اور اسماعیل کے بدلے اس کو ذبح کرو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ میں پٹی کو باندھے ہوئے تھے، بیٹے کو لٹائے ہوئے تھے، چھری چلا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹاتے ہیں، جنت کی اس مینڈے کو لٹاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب چھری چلاتے ہیں تو مینڈا کا گلا چل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مینڈا ذبح ہو جاتا ہے۔ پٹی کو کھولتے ہیں تو یہاں تو جنت کا مینڈا کٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اسماعیل کہاں؟ دیکھتے ہیں بغل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے۔ غیب سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے اس مینڈے کو بھیجا ہے اور اس کی قربانی دو۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، جب ذبح کر رہے تھے تو دور سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر ان کی زبان پر آیا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ یہ تو جبرائیل امین کی آواز ہے، وہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ میرے ابو بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تکبیر ہے میرے بھائیوں، جو 5 دن کہے جاتے 9 ذی الحجہ کے فجر سے شروع ہوتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں قربانی کی سنت جو ہے نا زندہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا آیا، اس کی قربانی دی گئی، اور اس سنت کو اللہ نے باقی رکھا، اور امت محمدیہ میں صاحب نصاب پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا۔